سب سے پہلا ملک کا چینی چور کون تھا؟ پہلا چینی چور جو ہے وہ ایوب دور کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ ایوب خان کا عشرہ ترقی اور ملک میں چینی دونوں ایک ساتھ ہی ختم ہوئے۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں ایوب خان اور ہوتی کو بیک وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جو نعرہ لگایا گیا وہ انتہائی گھٹیا ہے، لیکن مجھے بتانا پڑے گا، تاریخ کا حصہ ہے۔ عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی، ایک ڈکٹیٹر مائنڈ کا مطلق العنان حکمران ایوب خان تھا۔ چینی چوری کی وجہ سے 10 سال کا ڈکٹیٹر کا اقتدار رفو چکر ہو گیا۔ ویری وارم ویلکم ناظرین، آئی ایم یور ہوسٹ عظیم بٹ اینڈ یو واچنگ باغی تاریخ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں پاکستان کے ماضی کے تلخ حقائق جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور ابھی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے جو ہے وہ قیام پاکستان سے لے کر سکندر مرزا ہیں، لیاقت علی خان ہیں، اور اب ہم ایوب خان تک تو پہنچ چکے ہیں۔ تو ایوب خان کا دور جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان میں مطالعہ پاکستان کے ریفرنس سے اگر بات کریں تو ہمارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سکھی دور تھا، بڑا زبردست دور تھا، معیشت کمال تھی، اور جتنا بھی کام ہوا ہے وہ ایوب کے دور میں ہوا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل الگ ہے۔ ایوب کا دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر چینی تک کا بحران، یا یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کا پہلا چینی چور جو ہے وہ ایوب دور کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور سب سے پہلے چینی چور کا نعرہ بھی ایوب کے دور میں لگا تھا۔ حالانکہ پاکستان کے اندر سیاست اور پاکستان کا ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسی تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے جو بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ہمارے فارمر پرائم منسٹر جو رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی اپنے جلسوں میں بڑا تذکرہ کرتے ہیں ایوب خان کے دور کا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایوب خان کی نسل کا ایک جو ہے وہ موجودہ عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے وفاقی منسٹر بھی تھے، تو ان کے نزدیک بھی ایوب کا دور جو ہے وہ ایک آئیڈیل دور تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ایوب خان کے دور میں اصل حقیقت تھی کیا بحران ہوئے، اور ایوب خان کا ڈکٹیٹر مائنڈ، کیونکہ ہمارے ہاں پر ایک یہ بھی بات جو ہے وہ ہم سننے میں ملتی ہے کہ جناب ڈکٹیٹرز جب بھی اس ملک کے اندر آئے ہیں اس ملک کا نظام بہتر چلا ہے، اور جب بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں وہاں پر بحران آیا اور عوام کو جو ہے وہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ کے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایوب خان کے ایک سیاہ دور کے اندر سے، میں اس کو سیاہ دور کہوں گا، اس سیاہ دور کے اندر سے ایک حقیقت جو ہے وہ ایک سے دو حقیقتوں کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اگلی ویڈیوز کے ساتھ، اگلے آنے والے ولاگ کے ساتھ، آگے کی ادوار جو ہیں اس کے اندر کیا ہوتا رہا۔ لیکن فی الحال ہم ایوب خان کے ادوار پہ چلتے ہیں۔ ایوب خان کا عشرہ ترقی اور ملک میں چینی دونوں ایک ساتھ ہی ختم ہوئے۔ یہ جملہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران ایوب خان کے وزیر قانون ایس ایم ظفر صاحب کا ہے، جس میں 10 سال تک ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے حکمران کے زوال کی ساری کہانی انہوں نے بیان کی اپنی کتاب میں۔ لیکن یہ کہانی نہ بہت سادہ ہے، نہ ہی اتنی مختصر کہ چینی سے جو ہے وہ شروع ہو اور چینی پر ختم ہو جائے۔ واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان واقعات کا آغاز 29 جنوری 1968 کو ہوتا ہے، جب ایوب خان اردن کے شاہ حسین کے اعزاز میں دی گئی ضیافت میں شرکت کے لیے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل راولپنڈی میں پہنچتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ اس روز ان کا چہرہ اور چال ڈال جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں تھی۔ وہ جائے تقریب میں داخل ہونے سے قبل بار میں گئے اور کئی گلاس انہوں نے پانی یا سوڈا ملائے بغیر نوش جان کر لیے۔ اب یہ آپ لوگ سمجھ جائیں، میں مزید یہ الفاظ وہ ہیں جو قدرت اللہ شہاب نے لکھے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیٹی جو ہے وہ شراب کے گھونٹ جو ہے وہ لگا چکے تھے، کیونکہ اس وقت شراب جو ہے وہ عام ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر آ کے جو ہے وہ بین ہوئی اور بارز جو ہے وہ بند ہوئی۔ اس سے پہلے پاکستان میں بارز بھی ہوتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ تو ایوب خان صاحب، یحییٰ خان صاحب اور اس طرح کے جتنے سکندر مرزا صاحب، یہ ان لوگوں کے شراب و شباب کی محافل جو ہیں وہ بڑی مشہور و معروف ہے ہماری تاریخ کے اندر۔ لیکن انفارچونیٹلی جس طرح میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ہمیں مطالعہ پاکستان میں یہ نہیں بتایا جاتا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک بنا اور اسلام کے نام کے اوپر اسلامی طرز حکومت ادھر قائم رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طرز عمل ان کے معمول کے خلاف تھا، جس کے اثرات ان کی آواز پر فوراً ہی نمودار ہو گئے، اور اس کے بعد غیر ملکی مہمان کے اعزاز میں ان کی تقریر میں بھی انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ وہ دو ورگ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی پلٹ رہے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت دراصل دل کے دورے کی وجہ سے تھی۔ ایوان صدر میں پہنچتے ہی دل کا دورہ شدید ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا سے ان کا رابطہ کٹ گیا، کیونکہ فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے ایوان صدر کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور ایوب خان کے اہل خانہ، اراکین حکومت اور خود ایوب خان کے عملے کو بھی ان سے دور کر دیا۔ صحت یابی کے بعد ایوب خان کا پہلا احساس یہی تھا کہ عرصہ علالت میں انہیں ملک کی سول انتظامیہ کے ہر ایک رکن سے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ گویا ان کے اقتدار کی بساط لپیٹنے کی ابتدا تھی۔ چنانچہ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی جسمانی صحت اور سیاسی قوت کا مظاہرے کا فیصلہ کیا۔
وہ اب بالکل صحت مند اور توانا تھے۔ اس کے اظہار کے لیے انہوں نے کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو پہلے تو نہ کی، لیکن بعد میں جو ہے وہ شروع کی۔ اس کی ایک جھلک قدرت اللہ شہاب نے پیش کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار اپنے قریبی وزیروں کی محفل میں دوران گفتگو ایوب خان نے کہا اور دعویٰ کیا کہ انہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹروں نے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط اور پرہیز سے کام لوں تو آئندہ 20 برس عہدہ صدارت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں لے کے آئیے کہ ایک شخص 10 سال اس ملک کے اوپر جو ہے وہ براجمان رہا ہے، مسلط رہا ہے، اور اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ میں 20 سال اور بھی رہوں۔ یہ ڈکٹیٹر مائنڈ ہے جو کہ ہم موجودہ اگر دور میں دیکھیں تو عمران خان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اپنی سیاسی صحت کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی حکومت کے 10 عظیم الشان برسوں کا جشن منانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انگریزی میں دی گریٹ ڈیسیڈ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کا نعرہ تحلیق کیا گیا۔ سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن پر تو اس جشن کے اثرات فطری طور پر نمایاں ہونے ہی تھے، لیکن نجی شعبے کے اخبارات کے مندرجات کی نوعیت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے اخبارات کو بڑے بڑے پیمانے پر اشتہارات دیے گئے اور خصوصی ایڈیشنوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایوب عہد کی زندگی کے مختلف شعبوں خصوصاً معیشت اور آئینی اصلاحات وغیرہ کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ ان اخبارات میں ایوب خان کی روزانہ 8 اور 10 تصاویر شائع ہوتی تھی۔ شہاب لکھتے ہیں کہ شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک تو اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن دن رات ایک ہی ڈنڈورا پٹ جانے کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی بہت جلد اس میں کم ہو گئی۔ جس طرح ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی 4 سالہ دور حکومت اور اس کے بعد اب وہ اپوزیشن میں آ گئی۔ اس سے پہلے بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کا ایک ہی ڈنڈورا ہوتا ہے کہ یہ کرپٹ، میں ایماندار، اور وہ بھی عوام پٹ چکی ہے سن کے، اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گلی چوراہوں کے اندر گراؤنڈ کی سطح ہے اور جو شعور والے لوگ ہیں وہ ان کے اس بیانیے سے اکتا گئے ہیں۔ دوبارہ ایوب خان کے دور کی طرف چلتے ہیں اور قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس سے اکتانے لگے اور بالآخر مذاق اڑانے لگے، لیکن اس جشن کے دوران جب اشیاء ضرورت خاص طور پر چینی کی قیمت میں اضافے بھی ہونے لگا تو فوجی حکمراں کے حق میں کیے جانے والے اس پروپیگنڈے نے پورس کا ہاتھی بن کر خود ایوب خان ہی کو روند ڈالا۔ عوامی بیداری کا ایک بڑا سبب عہد ایوبی کی برکات کا حد سے بڑھ کر ذکر کرنا تھا۔ دوسری طرف مہنگائی اور اشیاء ضرورت کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس تضاد کو نمایاں کر دیا تھا، جس سے عوامی بے چینی بہت بڑھ گئی۔ یوں اشرۂ ترقی و اصلاحات کے مقابل ایک جوابی بیانیہ مرتب ہو گیا۔ ایوب مخالف بیانیے کے مرکزی کردار وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی تھے۔ یہ ان کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ چینی کے علاوہ چاول، دال، آٹے اور میدے کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا اور صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ ملک کے سب سے بڑے شہر یعنی کہ کراچی میں بیکریوں نے ہڑتال کر دی۔ چینی مہنگی ہونے کے علاوہ اتنی نایاب ہو گئی کہ پنجاب میں اس کی راشن بندی کرنی پڑی، جبکہ مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں شہر کے مرکزی مقام شہید مینار کے سامنے ہستہ حال ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لٹکا دیا گیا جو ایوب کے اشرۂ ترقی کا دن رات مذاق اڑاتا تھا۔ ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ انہیں ناکام بنانے کے لیے خود حکومتی مشینری بھی کام کر رہی تھی۔ اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا کہ مشرقی پاکستان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے عہدیدار اشیاء خوردونوش مارکیٹ میں نہیں لانے دیتے تھے اور انہیں انڈیا سمگل کروا دیا جاتا تھا۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، مگر اشیاء خوردونوش کی جو قیمتیں تھیں وہ بڑھتی رہیں اور ان کی جو کامیابی ہے اس پر قابو پانے میں ناکامی ہوتی رہی۔ عوام نے پہلے غصہ وزیر تجارت عبدالغفور ہوتی پر اتارا۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں چینی چور کا نعرہ مقبول ہوا عبدالغفور ہوتی کے بارے میں، لیکن رفتہ رفتہ حق بحقدار کے مصداق ایوب خان بذات خود اس تنقید کی زد میں آ گئے، یعنی کہ عبدالغفور ہوتی سے ہوتے ہوئے یہ نعرہ بیسیکلی چینی چور کا سب سے پہلے نعرہ جو لگا وہ نعرہ لگا ایوب خان کے اوپر۔ اور پھر ایوب خان کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور کے اندر ایوب خان کی جو خاندان کے عمر ایوب صاحب وفاقی وزیر تھے تو پھر ان کی حکومت میں بھی چینی چور کا نعرہ لگا۔ اس سلسلے کی ابتدا ایک نعرے سے ہوئی جس میں ایوب خان اور ہوتی کو بیک وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یعنی وہ جو نعرہ لگایا گیا وہ انتہائی گھٹیا ہے، لیکن مجھے بتانا پڑے گا، تاریخ کا حصہ ہے۔ اس وقت ایک نعرہ مشہور ہوا کہ عبدالغفور ہوتی ایوب خان دی کھوتی۔ یہ نعرہ پاکستان کی عوامی سیاست کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عبدالغفور اس نعرے سے منہا ہو گئے اور چینی چوری کا الزام جو ہے وہ تنہ تنہا ایوب خان کے سر پر آ گیا۔ عبدالغفور ہوتی کی جگہ ایوب خان عوامی غیظ و غضب کا ہدف کیوں بنے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ بتائی جو جاتی ہے، جو ان بائسڈ رائٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر مائنڈ کا مطلق العنان حکمران ایوب خان تھا، ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی تھی، عوام کی مرکز نگاہ وہی تھے،
ان کی اس مرکزی حیثیت کے بیان کے لیے انہیں اس زمانے میں بعض لوگ لائل پور یعنی کہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بھی کہنے لگے تھے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک صدر جو 10 سال اس ملک پر قابض رہا، ڈکٹیٹر رہا، اس کو عوام کہہ رہی ہے کہ یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے۔ لیکن اس کی دوسری وجہ زیادہ سنگین اور دلچسپ تھی۔ ایس ایم ظفر کے خیال میں اشیاء خردنوش جو تھیں وہ اس کی اصل بحران کی وجہ عبدالغفور ہوتی کی غلط اور ناکام پالیسیاں تھیں۔ ایوب خان کو بہت جلد اس کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے وزیر تجارت کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے منصب سے الگ ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ ایوب خان کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کا باعث بنا۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایوب خان جیسے طاقتور حکمران کا ایک وزیر ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے؟ اس واقعے نے اقتدار کے ایوانوں میں طاقت کے بدلے ہوئے توازن کی نشاندہی کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ایوب خان لوگوں کی نفرت کا سب سے بڑا ہدف بن گئے۔ یوں اشیاء صرف کی گرانی اور ان کی قلت کی کیفیت میں ایوب خان کے کارناموں کا ذکر بے معنی ہو گیا، اور عوام کی غیر معمولی بے چینی نے ایک ایسے لیڈر کا راستہ ہموار کر دیا جو بڑی جرأت کے ساتھ عوامی مسائل کو زبان دے سکتا تھا۔ یہ خلا ذوالفقار علی بھٹو نے پر کیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز کر دیا۔ الطاف گور کے مطابق اس تحریک کو معروف ماہر معیشت اور اس زمانے میں حکومت کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے یہ کہہ کر ایک اور مضبوط بنیاد فراہم کی، جس میں کہا گیا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے قومی دولت ملک کے 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اس مہم جوئی میں جی ایچ کیو کے بعض عناصر کی حمایت بھی حاصل تھی۔ میجر جنرل پیرزادہ یحییٰ خان کے دستے راست اور ایوب خان کے ملٹری سیکٹری ہوا کرتے تھے، لیکن ایوب خان نے کسی وجہ سے ان کی خدمات جی ایچ کیو کو واپس کر دی، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب کے بقول انہوں نے بھٹو صاحب کو یقین دلایا کہ اگر وہ ایوب خان کے خلاف تحریک برپا کرتے ہیں تو اس مہم میں وہ تنہا نہ ہوں گے، بلکہ جی ایچ کیو کا ایک بڑا طبقہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ شہاب کے مطابق جنرل پیرزادہ کی بھٹو صاحب سے ملی بھگت کا مقصد ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کرنا نہیں، بلکہ انہیں استعمال کر کے یحییٰ خان کے لیے اقتدار کا راستہ یقینی بنانا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس تعاون کے حقیقی مقاصد سے آگاہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اس پیشکش سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جب بھرپور فائدہ اٹھا کر ایوب خان کے خلاف فضا کو گرم کر دیا۔ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف اپنی تحریک کی ابتدا 21 ستمبر 1968 کو حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے سے کی۔ حکومت نے کھلے مقام پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو یہی جلسہ ایک خاتے میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور انہوں نے ملک بھر میں اسی طرح 4 دیواریوں میں جلسے کر کے حکومت کے خلاف فضا بنا دی۔ حیدرآباد کے جلسے میں بھٹو صاحب نے اپنی بات کا آغاز چینی کے بحران اور اس کی چوری سے کیا، لیکن ان کی تان 1965 کی پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد تاشکند کے معاہدے پر جا کر ٹوٹی۔ انہوں نے ایوب خان پر اقربا پروری، خیانت اور بددیانتی کے الزامات کے بعد بزدلی کے الزامات بھی عائد کیے، اور کہا کہ ایوب خان نے تاشکند معاہدہ کر کے قومی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہی جلسہ تھا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ اس معاہدے کی کچھ خفیہ شکیں بھی ہیں جنہیں بڑی چالاکی سے چھپا لیا گیا ہے۔ انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وقت آنے پر وہ ان شکوں کا انکشاف کریں گے۔ چینی کے بحران سے عوام میں ایوب حکومت کے خلاف جو بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی تھی، حیدرآباد کے خطاب نے اسے بام عروج پر پہنچا دیا اور تحریک کو بنیاد مل گئی۔ چینی اور دیگر اشیاء صرف کے بحران کے علاوہ اس تحریک کو دوسری طاقت طلباء کی بے چینی سے ملی۔ سن 1968 کے وسط میں ملک بھر میں طلباء کے بڑے پیمانے پر ہنگامے شروع ہو گئے۔ ان ہنگاموں کے کئی اسباب تھے۔ یونیورسٹی آرڈیننس کی وجہ سے طلباء میں ایوب خان کے لیے ناپسندیدگی پرانی تھی، لیکن اس زمانے میں کئی دوسرے مسائل بھی ان کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اس وجہ سے ملک کے تعلیمی ادارے اکثر بند رہنے لگے۔ ملک کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے اساتذہ، خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی متاثر ہونے لگی۔ اس طرح طلباء کی تحریک میں اساتذہ کے علاوہ بعض دیگر طبقات بھی شامل ہو گئے۔ یوں بھٹو کی احتجاجی تحریک کو پہلے طلباء اور اساتذہ اور اس کے بعد معاشرے کے دیگر طبقات کی حمایت بھی حاصل ہوتی گئی۔ یہ تحریک اپنے آپ میں بڑی مضبوط بنیاد رکھتی تھی جس سے حکومت کے لیے غیر معمولی مشکلات پیدا کی جا سکتی تھی، لیکن اس دوران یعنی 7 نومبر 1968 کو راولپنڈی میں عبدالحمید نامی نوجوان طالب علم پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا
تو تحریک کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے تھا ناظرین جس طرح ایک واقعہ الطاف حسین کو بننے کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کراچی کے اندر بشرا زیدی ایک خاتون تھیں جو کہ ایک بس کے حادثے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھیں، لیکن وہ مہاجر تھیں، اور اس مہاجر پن کو الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے بڑا کیچ کروایا تھا، اور وہاں سے بنیاد پڑی تھی ایم کیو ایم کی۔ یہ بھی اسی طریقے سے کام جو ہے انہوں نے کیا، اور بھٹو صاحب کی تحریک جو ہے وہ کامیاب بنی۔ معراج محمد خان کے بقول انہوں نے اس موقع پر بھٹو کو مشورہ دیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ عبدالحمید کی موت ایوب خان کے پاؤں کے تلے زمین رہنے نہیں دے گی۔ خان صاحب کے بقول بھٹو یہ سمجھ گئے تھے اور مقتول نوجوان کا جنازہ لے کر خود اس کے آبائی گاؤں پنڈی کھیپ پہنچ گئے۔ شہاب لکھتے ہیں کہ راول پنڈی سے پنڈی کھیپ تک 60-70 میل تک جس گلی محلے سے اور گاؤں سے یہ جنازہ گزرا، اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبتا چلا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایوب خان کی قسمت کا بھی جنازہ نکل گیا۔ اس کے بعد ملک کا گوشہ گوشہ بدامنی اور شورش کی لامتناہی طوفان کی زد میں آ گیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس قتل کے روز یعنی 7 نومبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969 یعنی ایوب خان کے استعفے کے دن تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ملک کے کسی حصے میں کوئی نہ کوئی جلوس، جلسہ یا توڑ پھوڑ کے واقعات نہ ہوں۔ عبدالحمید کے قتل کے 4 روز بعد ایوب خان پر پشاور میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس حملے میں ایوب خان تو بچ گئے، لیکن ان کی کمزوری کا تاثر مزید پختہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بھٹو اور ولی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کا یہ فیصلہ بھی ان پر الٹا پڑا اور ملک بھر میں ہنگامے تیز ہو گئے۔ اس سلسلے میں کراچی کا ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے کچھ مظاہرین آرام باغ کی معروف تاریخی مسجد میں داخل ہوئے تو پولیس نے پیچھے داخل ہو کر ان پر اتنا تشدد کیا کہ مسجد کا فرش لہو لہان ہو گیا۔ ایسے واقعات میں ملک کے کئی مقامات پر قرآن حکیم کی بے حرمتی کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ان واقعات کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں ایک اشتہار دیکھا گیا جس میں فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان سے اپیل کی گئی کہ وہ امن و امان کی بحالی اور قومی سلامتی کے لیے حکومت کو سنبھال لیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بتایا کہ یہ اشتہار اس زمانے کے اسٹینڈرڈ بینک کے مالک مسٹر الوی نے شائع کروایا تھا، جو یحییٰ خان کے بہت قریبی دوست تھے۔ یوں اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور باہر سے قریب ملتی چلی گئی، اور چینی چوری کے الزام سے ایوب خان کے خلاف شروع ہونے والی تحریک ان کے زوال کی بنیاد بنی اور وہ اپنا منصب چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ ناظرین وہ پوری سٹوری تھی کہ سب سے پہلا ملک کا چینی چور کون تھا، اور چینی چوری اتنا بڑا جرم تھا کہ چینی چوری کی وجہ سے 10 سال کا ڈکٹیٹر کا اقتدار رفو چکر ہو گیا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک طرف وہ 10 سالہ اقتدار اور ایک طرف عمران خان کی چینی چوری، ایک طرف 10 سالہ اقتدار چینی چوری کی نظر ہو گیا، دوسری طرف عمران خان تو بڑے پختہ اور بڑے مضبوط طریقے سے چینی چوری کے بعد بھی بیٹھے رہے، لیکن ان کی حکومت چینی چوری پر نہیں گری۔ بہرحال اس طرح کی دلچسپ اور تلخ حقائق آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناظرین۔